جتنے بھی ہمارے ایم پیز تھے جن کی ویڈیوز انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بنائی تھی اور ہماری جماعت کے ساتھ ان کی ایفیلیشن تھی، اور اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کے حلقے کی عوام جنہوں نے ان کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور الیکشن کا صرف رزلٹ لینے کے لیے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو ہم نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کیونکہ اب پوری طرح ہماری ادھر اپوزیشن فارم ہو چکی ہے، ہمارا پورا ایک سیٹ اپ آ گیا ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے۔ اس کے بعد جی ہم بالکل ریفرنس دائر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو پنجاب اسمبلی میں چھوڑ کے گئے جی پنجاب اسمبلی میں اور مرکز کو بھی ہم یہ لکھیں گے کہ آپ جو ادھر بھی میرے خیال میں لاہور سے ایک ہی بندے گئے، وسیم سم تھنگ ان کا کوئی نام ہے، تو ان کو بھی ہم مرکز میں بھی یہ ہم سفارش کریں گے کہ ان کے خلاف بھی ریفرنس پیش کیا جائے۔ پنجاب سے کتنے لوگ ہیں جن کے خلاف ریفرنس کیا جائے؟ جو بھی ہیں جی اب ڈٹرمن کر رہے ہیں ہم لوگ، تو باقی جو اس کی موجودہ صورتحال ہے آپ خود دیکھ لیں کہ کل جو ہم نے بات کی تھی نگہبان رمضان کی، اس کا ایک اور سامنے آ چکا ہے ڈرا بیک کہ یہ گھر تھا میاں والی میں، اور اس کو جب انہوں نے آٹا دیا تو رات کو ان کے پاس پہنچ گئے واپس لینے کے لیے، یعنی یہ آپ خود دیکھ لیں کہ ایک بندہ پہنچ گیا کہ مجھے بھیجا ہمارے پاس سٹاک کم ہو گیا ہے۔ تو اس قسم کے جو بلنڈر ہو رہے ہیں، اور بجٹ کا تو آپ کے سامنے ہے، کل ہم نے آپ کو بتایا بحث ہماری جاری ہے، لیکن بجٹ میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بلڈوز کریں گے، اور اس طرح بلڈوز کریں گے جس طرح ان کی پرانی روایت رہی ہے۔ تو بجٹ کو ہم انشاءاللہ اس طرح لے کے چلیں گے، ہم ان کے تمام تر کرتوت آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور آپ آئیں سر ان کے سارے کرتوت ہم سامنے لے کے آئیں گے۔ ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر صاحب بھی آ گئے ہیں، تو چونکہ یہ پہلے اسمبلی میں موجود تھے۔ اور ایک بات میں آپ کو اس بجٹ کی خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو انہوں نے نوجوانوں کے متعلق یہ رکھا ہے پیسے، وہ نوجوانوں کے پیسے بنتے ہیں 2.75 پیسہ پر کیپٹا، پیسہ ناٹ ان روپیز۔ انہوں نے 1,67,00,000 جو نئے ووٹر تھے اور 7 کروڑ ہمارے نوجوان ہیں جو انہوں نے سزا دی ہے۔ یہ ہمارے اوپر ایک ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ انہوں نے مسلط کر دی ہے جو فارم 47 کی پیداوار ہے، اور وہ اس طرح کے فیصلے لے رہی ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ رات کو ادھر لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک جناح ہاسپٹل میں پولیس کے تشدد سے ایک چوری میں ڈکیتی میں ایک بندہ مطلوب تھا، اس پہ اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ وہ جناح ہاسپٹل میں رات کو وہ ان کے تشدد سے وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اور یہ ان کے حالت ہے۔ اور یہ وہی مائنڈ سیٹ آ رہا ہے کہ یہ جو پولیس مقابلے ہیں ان کو لے کے یہ چل رہے ہیں کہ یہ ماروائے عدالت باہر قتل ہو رہے ہیں، اور اس طرح جو ان کا ناپسندیدہ بندہ ہوتا ہے اس کو اس طرح یہ پار ٹپا دیتے ہیں۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی سینٹ انتخابات کو لے کے کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پی میں سپورٹ کریں تو وہ پنجاب میں آپ کو سپورٹ کریں گے، اور یہ جو آپ کا ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ ہے کیا یہ سینٹ الیکشن کے پیش نظر ہے کہ پھر منڈیاں نہ لگیں جس طرح ماضی میں لگتی رہی ہیں؟ دیکھیں جی پہلی بات میں آپ کو پیپلز پارٹی کی بتا دوں، پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں نے ہمارے کچھ دوستوں کے ساتھ رابطہ کیا، ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر صاحب کھڑے ہیں، چیف ویپ صاحب کھڑے ہیں، بٹ جب تک ان کی سینئر قیادت ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کرے گی، اگر وہ رابطہ ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم اپنی پارٹی کی قیادت کو بتائیں گے، اور وہ پارٹی قیادت اپنی جو اصول اور ہم کا قطعاً اپنے اصولوں سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ ہم آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دیں، کیونکہ عمران خان ان کے خلاف، ان چوروں کے خلاف ایک جنگ کرتے ہوئے جیل میں ہے۔ عمران خان اگر چاہیں تو صبح جیل سے باہر آ سکتے ہیں، جس طرح ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے اور یہ چلے گئے تھے اور اب واپس وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں اور اس وقت لگے ہوئے ہیں آٹے کے بیگ پہ۔ تو عمران خان کے جو بیسک پالیسی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی سینئر قیادت کے سامنے، اگر ادھر سے کوئی سنجیدگی سے ان کی سینئر قیادت نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تو ہم ان کے سامنے رپورٹ رکھیں گے، پھر ہماری سینئر قیادت جو فیصلہ کرے گی ڈیفینیٹلی ہم نے اس کو ہی فالو کرنا ہے۔ دوسرا ایک بین کے دوسرے سوال کے جواب، دوسرا دیکھیں جی ہمارے پاس 20 آلموسٹ ایسے بندے تھے جنہوں نے عمران خان کی پکچر لگائی،
ان کے اشتہاروں پہ جو بھی ان کا انتخابی نشان تھا پکچر ساتھ عمران خان کی تھی. وہ بندے آج کل جو میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا آپ ایویڈنس کے طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ان کی ویڈیوز ہیں. انہوں نے ویڈیوز دی ہوئی ہیں پارٹی کو کہ ہم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو فالو کریں گے اور ان کے ہر فیصلے کی پابندی کریں گے. آرٹیکل 62 63 اس کے تحت ان کے لیے یہ ویڈیو ہی کافی ہے. آپ دیکھ لیں جو لوٹے ہوئے تھے چودھری پرویز الہی جب چیف منسٹر بنے تھے پچھلے ٹیڈور میں، ان کا جو حال ہوا ہے ان کا حال ان سے بھی برا ہوگا میرے خیال میں، چونکہ انہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے اور صرف ان کو ایک کال گئی ہے کہ آپ کا نوٹیفیکیشن تب ہوگا کہ آپ ادھر مسلم لیگ نون جوائن کریں، جنہوں نے اور کلمے بھی انہوں نے بھرے ہیں. ان کے ایک جھنگ کا ممبر ہیں. تو میں صاحب یہ بتائیے، یہ بات درست ہے آرٹیکل 62 63 کا اطلاق اس آدمی پہ ہوگا قانون کے مطابق جو کسی پارٹی میں لڑکے آ رہا ہو، آپ ان پر کو مورل دباؤ ڈالیں گے یا پولیٹیکل دباؤ ڈالیں گے؟ جب وسیم قادر کے گھر کا گھیراؤ ہوا تھا، کارکنوں نے کیا تھا، کیا اس لیول کا گھیراؤ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیونکہ آئین کے اندر تو میرا خیال ہے گنجائش نہیں بنتی 62-63 کے تھرو آنے کی، کیونکہ وہاں تو پارٹی ٹکٹ تھی نہیں، ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا. میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں جی ہماری پارلیمانی پارٹی موجود ہے، سیاسی پارٹی موجود ہے. اس وقت ہماری جو سیاسی پارٹی تھی وہ موجود تھی، ہمارے صرف بلے کا نشان لیا گیا تھا اور ہر کسی کو پتہ ہے. اگر آپ بادی و نظر میں دیکھیں تو ایک لیڈر کا اشتہار ہی ان کے لیے کافی ہے. میرے خیال میں 62-63 کا جو اطلاق ہے ان پہ عام حالات سے زیادہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس وقت میں پارٹی کو دھوکہ دیا ہے جب پارٹی کرائسس میں تھی. تو یہ ہمارا ایک ہمارا کیٹیگوریکلی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف جائیں گے. اور جو سینٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جی جو ہمیں دھوکہ دے گا، جو ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ٹکٹ پہ آیا ہے، جس نے ہماری اب سنی اتحاد کونسل ہماری الایا ہے، اس کا جس نے فارم پر کیا ہے، اگر ہمیں ووٹ نہیں دے گا تو یہ پتہ چل جائے گا ہم ان کے خلاف بھی جائیں گے. ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ پارٹی کے خلاف جو گیا ہے وعدہ کر کے یا بول کے، اس کے خلاف تو آپ کارروائی کر رہے ہیں. جنہوں نے 25 کروڑ عوام سے وعدہ کیا ہے اور کہا کہ ہم 300 یونٹ اور 200 یونٹ فری کریں گے، ان کے خلاف کیوں نہیں آپ کہتے کہ ان کے خلاف کیوں نہیں جاتے آپ؟ دیکھیں ان کے خلاف کل ہم بڑے بھرپور طریقے سے بولے ہیں. اچھا ان کے وعدوں کے اگر ہم لائن دیکھیں تو ان کا وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ایک پارٹی کی بنیاد ہی جھوٹ ہے، ایک پارٹی کی بنیاد ڈکٹیٹرشپ ہے. 1985 میں یہ پارٹی ایک ڈکٹیٹرشپ کی سائے تلے وجود میں آئی ہے. آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنے وعدے کیے ہیں. اور میں نے تو کل اسمبلی میں کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے 300 یونٹ والا، تو آپ ہمیں بتائیں. اس کا ایک صاف ایک عام سا طریقہ ہے کہ صوبہ سبسیڈائز کرتا ہے اور بلوچستان ان چیزوں کو سبسیڈائز کر رہا ہے. ان کے سامنے مثالیں ہیں. یہ صرف انہوں نے جو محترمہ ہماری چیف منسٹر ہیں جن کو ٹک ٹاک بنانے کا شوق ہے، کبھی وہ عمران خان کی نقل میں قیدیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہیں. آپ خود دیکھ لیں جو ہماری چیف منسٹر اپنے جوتے خود اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے آتی ہے، وہاں پہ لوگوں پہ اتنا اعتماد نہیں کرتی کہ یہ میرے جوتے نہ اٹھا لیں. یعنی آپ خود یہ دیکھ لیجیے، یہ آپ کے سامنے ہوا ہے نا. اس نے اس دن جوتے اٹھائے ہوئے تھے. ہیں جی جی آجزی نہیں ہے جی، آجزی ہوتی وہیں پڑے رہتے ہیں، کسی کے جوتے اٹھانے آجزی ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ہے ڈکٹیٹرشپ، چونکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کی پوری پیداوار ہے. اور آپ ان سے کوئی امید نہ رکھیں. یہ 300 یونٹ تو کیا اس عوام کو 3 یونٹ کا بھی ریلیف نہیں دیں گے. تھینک یو ویری مچ.